حضرت امام حسین علیہ السلام 10 محرم عاشورہ کے دن جب تمام شہادتیں مکمل ہوئی تو آپ رن کی طرف جانے لگے تو خیمے میں آ کر مستورات حرم سے ملاقات کی تو آپ نے اپنی زوجہ بی بی شہربانو سے کہا، شہربانو، حالانکہ تم ایران کی شہزادی ہو کر بھی تم نے صبر و شکر کے ساتھ میرا ساتھ دیا۔ تمہاری زندگی بھر کی کمائی، تمہاری اولاد بھی اس میدان میں اللہ کی راہ میں شہید کر دی گئی، تم ثابت قدم رہی۔ یاد رکھنا، میرے بعد بھی جب میرے جسم پر لاشیں دوڑائے جائیں تب بھی صبر و استقلال کے ساتھ صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ پھر آپ اپنی بہن سیدہ زینب کے پاس آئے، ان کو گلے سے لگایا اور کہا، میرا امتحان آج ختم ہو رہا ہے زینب، تمہارا امتحان کل سے شروع ہوگا۔ جس طرح تم نے صبر سے ساتھ دیا، دنیا میں بہت سارے بھائیوں کی بہت بہنیں ہیں، مگر جیسی صبر و رضا کا پیکر تم ہو کوئی نہیں۔ مدینہ پاک کی گلیوں سے لے کر کوفہ کے تپتے صحرا تک تم نے صبر و استقامت کے ساتھ میرا ساتھ دیا اور پھر نانا کے دین کی خاطر اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیا۔ یاد رکھنا، میرے بعد جب میری لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے تب بھی صبر کا پیکر بن کر ہی رہنا، ہر حال میں شکر ادا کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، ثابت قدم رہنا۔ اور یہ ہے میری سکینہ، یہ ہے بیمار عابد، اور یہ ہے مسلم کی یتیم بچی، اس کا خیال رکھنا، اسے اداس نہ ہونے دینا۔ پھر کہا، اور جب مدینہ پاک جانا تو درود پاک پڑھ کر داخل ہونا، نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جانا تو میرا سلام عرض کرنا، اور میری بیٹی سغرا ملے تو پیار دینا۔ جاؤ، تمہارا اللہ نگہبان۔ اب اٹھو اور اپنے بھائی حسین کی صورت آخری بار جی بھر کے دیکھ لو۔ پھر حضرت امام علی مقام نے نانا پاک کا امامہ مبارک اپنے سر پر باندھا، ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی چادر پاک اپنے کمر میں لپیٹی، بابا علی کی تلوار ہاتھ میں پکڑی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور رن کی طرف روانہ ہوئے۔ جب گھوڑے پر سوار ہوئے رن کی طرف جانے لگے، گھوڑے کو کہا بار بار آگے بڑھنے، کیونکہ ننھی سکینہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس گھوڑے کی ٹاپ کو پکڑا تھا اور کہا، بابا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے، میں آپ کو جانے نہ دوں گی۔ حضرت امام علی مقام نے یہاں بھی صبر و رضا کے ساتھ اللہ کی راہ میں راضی رہتے ہوئے سیدہ سکینہ کی پیشانی کا بوسہ دے کر اپنی بہن زینب کے حوالے سکینہ کو کیا اور پھر دشمن کے مقابلے جا پہنچے۔ آپ نے ان یزیدیوں کو دوبارہ موقع دیا اور دوبارہ حجت تمام فرمائی، مگر ان لوگوں نے، ظالموں نے کسی بات کا کوئی لحاظ نہ رکھا۔ حضرت امام علی مقام نے لا تعداد یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ یزیدی یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، اس سے جنگ کرنا اور جیتنا آسان نہیں، لہٰذا ان لوگوں نے پھر چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا اور آپ کے جسم مبارک کو تیر اور نیزوں سے پورا چھنی کر دیا۔ آپ کے گھوڑے نے یہ محسوس کیا کہ امام علی مقام کہیں ایسا نہ ہو کہ زین سے فرش پر آئے، تو لہٰذا گھوڑے نے ہی اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ امام علی مقام جیسے ہی گھوڑے سے فرش پہ آئے تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک مدینہ پاک کی طرف کیا اور اپنے نانا جان سے کہا، آپ نے میری شہادت کی جو خبر دی تھی وہ پوری ہو گئی، میں نے اپنے تمام وعدے پورے کر دی، آپ کی شریعت کے خاطر اپنی قربانی پیش کر دی۔ پھر امام علی مقام کی طرف خولی نے چاہا کہ آگے بڑھے اور آپ کا سر قلم کر دے، لیکن امام کے رعب کی سبب وہ آگے نہ بڑھ سکا۔ شمر آگے بڑھا اور آپ کے سینے مبارک پر سوار ہو گیا۔ اذان کی آواز آئی، جمعے کا دن تھا اور آپ نے اس لعین سے کہا، ہٹ جا، مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ادا کرنے دے۔ آپ حالت سجدہ میں تھے اور اسی حالت میں اس شمر نے آپ کے کلیجے اور آپ کے گلے پر، گردن پر خنجر چلا کر آپ کو ذبح کر دیا۔ یہ وہ کربلا کے میدان میں ذبح عظیم کی عملی تفسیر بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرب کے صحرا میں مینا کے مقام پر اپنے بیٹی کی قربانی دی، اس کا ظہور نہ ہو سکا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ آسمان سے دمبا پیش کیا آ گیا، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبیحہ امام حسین کی ذات قرار دی گئی تھی۔ خواب مینا کا تھا، تعبیر مکمل ہوئی کربلا کی سرزمین پر۔ وہ بھی نبی کا بیٹا، یہ بھی نبی کا بیٹا، وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی ذات ذبیح عظیم ہوئی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو یہ درس دیا ہے کہ جو وعدہ کر لیتے ہیں اللہ کی راہ میں حق والے تو کبھی باطل کا ساتھ نہیں دیتے، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے کہنے سے کبھی بدلی نہیں جا سکتی۔ سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، سلام ہو آپ کے چاہنے والوں پر، سلام ہو آپ کی بارگاہ، آپ کی در پر حاضری دینے والوں پر۔ آج بھی کروڑوں کی تعداد میں زائرین امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے روضے پر جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فیض طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو بھی امام علی مقام کے چاہنے والوں، سچے محبین میں شامل کرے، میرے والدین اور میرے حضرت کے درجات بلند فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم۔